ہم لوگ الرحمان ٹور جو ممبئی کا ٹور ایجنسی ہے اس کے تھرو آئے ہیں زیارت کے لیے، اور ابھی ہم لوگ سامرا میں ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہے مولانا سید عطا حیدر رضوی. تو آپ ہمیں سامرا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے، کن کی قبر ہے اور اس کا کیا مطلب کہ ہم جو زیارت کرنے آتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم سامرا میں موجود ہیں اور سامرا میں ہمارے 10 امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، 11 امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر ہے، اور ساتھ میں ایک ہی جگہ پر 4 قبر ہے، جس میں 10 امام 11 امام کے علاوہ جناب حکیمہ خاتون کی قبر ہے اور 12 امام کی والدہ حضرت نرگس خاتون سلام اللہ علیہ کی قبر ہے. یہ چاروں قبر ایک جگہ پہ ہے اور یہیں پہ غیبت امام بھی ہے. الحمدللہ یہ مقام جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں اسے سامرا کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سے تعمیر کا کام چل رہا ہے. یہ 15 سال پہلے دشمن نے حملہ کر کے اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی، یا یہ سوچ کی کوشش کی کہ شاید یہ یادگار مٹ جائے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سرپرست ہمارا وقت کے امام ہے، جو ہر شیعان حیدر کرا، ہر محبان اہل بیت کے سرپرستی فرماتے ہیں. وہ ہر ایک چیز کے سرپرست ہے، لہذا ان کی سرپرستی میں پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے کام شروع ہوا، اور الحمدللہ اس سے اچھے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا. پہلے چاندی یہاں کم لگا تھا، چاندی کی تعداد زیادہ ہو چکی. پہلے سونا کم لگا تھا، سونے کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، سرچ کریں، امام سامرا سرچ کریں اور 10 امام اور 11 امام کا نام لکھیں تو انشاءاللہ ساری چیزیں نظر آئے گی. اور یہ بہت مجرب جگہ ہے جہاں یہ نہیں کہ صرف شیعوں کے امام کی یہ قبر، ہر وہ محب اہل بیت جو عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے امام سے، وہ یہاں آئے اور اپنی مدعا امام کی خدمت پہ پیش کرے. کوئی ایسا انسان ابھی تک یہ نظر نہیں آیا جس نے اپنی فریاد امام کی بارگاہ میں پیش کی ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی، اس کی حاجت قبول نہ. حضور آپ اپنے گروپ کے ساتھ آئے ہوئے یہاں پہ، آپ پورے گروپ کو لے کر کے آئے ہیں، یہاں کے بعد آپ کی روانگی کہاں کے لیے ہوگی؟ الحمدللہ ہم لوگ انڈیا سے چلے. سب سے پہلے ہم نے 4 دن نجف اشرف میں کیا، حرم سے قریب ہماری ہوٹل تھی. اس کے بعد سے پھر ہم کازمین آئے. کازمین میں جمیرہ ہوٹل میں ہمارا قیام تھا. کازمین کی زیارت سے مشرف ہو کر پھر ہم بلد گئے، پھر بلد سے ہم سامرا آئے. اب یہاں سے ہم کربلا کے لیے روانہ ہو رہے. آج 1 شعبان ہے اور آج کی تاریخ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی شب ہے، لہذا آج کے دن ہم لوگ کربلا پہنچ جائیں گے. اور کل مولا حسین کی ولادت کی شب ہے، اس کے بعد مولا عباس کی ولادت کی شب آئے گی. اور اسی قافلے میں الرحمان ٹورز کی جانب سے جشن باب الحوائج کا انعقاد 13 سال سے مسلسل ہو رہا ہے. یہ ہمارا 4واں دور ہے جو انشاءاللہ حرم مولا عباس سرداب امام حسن علیہ السلام میں جشن باب الحوائج کے نام سے جشن منعقد ہوتا چلا آیا ہے. اور اس سال بھی وہ جشن پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ ہوگا. جو ہمارے پوسٹر میں علماء، شعراء، خطبہ کا نام دیا گیا، الحمدللہ وہ سارے اس وقت عراق میں موجود ہے اور ہمارے قافلے میں موجود ہے، جس کی نظامت فرمائیں گے ڈاکٹر نیر رضا صاحب جلال پوری، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور اس جشن کی صدارت فرمائیں گے آیت اللہ سید منتظم مہدی صاحب قبلہ ایران، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. چلیے پھر آپ سے جشن میں ملتے ہیں ہم لوگ، تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. دعاؤں کا طالب ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا اور آپ ضرور جشن میں شرکت کیجیے گا انشاءاللہ اور ضرور. آپ تمامی حضرات کو بتائیے تاکہ یہ جشن میرا کام ہے انتظام کر کے یہاں تک آ جانا. اب قبولیت مولا عباس کے ہاتھ میں ہے اور میری جو اپنی کوشش تھی ہم کچھ حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. قبولیت دینا ہمارے امام کا کام ہے، مولا عباس کا کام ہے. اس جشن کا کوریج گراف ایجنسی کر رہی ہے؟ جی، لائف گراف ایجنسی گزر کنتوری یہ مسلسل
جشن باب الحوائج کے لائف وہ کرتے، اس دفعہ بھی وہ لائف کریں گے۔ جو افراد کربلا میں موجود ہیں وہ جشن میں شرکت فرمائیں، اور میں آپ کے اس یوٹیوب کے ذریعے بتاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان پاکستان سے اردو داں حضرات کربلا میں موجود ہیں وہ ضرور اس جشن میں شرکت کریں۔ یہ مولا عباس جو بین الحرمین ہے، ایک طرف مولا عباس کا روضہ ہے، ایک طرف مولا حسین کا روضہ ہے، تو مولا حسین کی طرف سے جب مولا عباس کے سامنے آئے گا، بالکل سامنے سرداب امام حسن علیہ السلام ہے، جہاں زیادہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ گراف ایجنسی کے ذریعے لائیو کرایا جائے گا۔ جو افراد موجود ہو جشن میں شرکت فرمائے، جو نہیں ہے وہ گراف ایجنسی کے ذریعے جشن کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔